يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ یا ایھا الرسل، اے تمام پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پیو پاکیزہ رزق میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کی تلقین کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، بے شک انہیں کہہ دیں جو بھی تم سب عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا۔ پیغمبر خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جو اللہ رب العزت کے پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے، اس میں کوئی بھی تبدیل کیے من و ان امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبری کا، نبوت کا، رسالت کا عہدہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا اعزاز ہے، تمغہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے جو اللہ رب العزت اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ پیغمبروں کی ذمہ داریاں امتیوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں پر کسی بھی لمحے غافل نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے وہ ذمہ داری ادا کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند کرتے جاتے ہیں۔ پیغمبر ویسے ہی اعلیٰ درجات کے حامل ہوتے ہیں، تو جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مرتبے کو، درجے کو جنت میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا انعام حاصل کرنے کے لیے جو اقوال، اعمال، افعال اور کردار پیش کرنا ہے، اس کی عملی شکل و صورت انبیاء نے، تمام رسولوں نے، تمام نبیوں نے اپنی امت کو بتا بھی دی ہے، دکھا بھی دی ہے۔ تو ہر نبی اپنی امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خطاب کیا، جیسے تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے نا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تو رسول ان کی جمع ہے، یعنی تمام پیغمبر، تمام رسولوں کو یہ حکم تھا کہ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل رکھنا ہے، اور وہاں یہ حکم بھی تھا کہ اپنے رزق میں، اپنے کمائی میں اور اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں کوئی حرام کا لقمہ تو درکنار، شک شبے والا رزق بھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ کلو من الطیبات، طیب پاک، صاف ستھرا، حلال اسی کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا شک بھی نہ ہو۔
تو شک والے رزق کو بھی ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ شک شبہ حرام کی طرف لے جا سکتا ہے، حلال کی طرف آنا یہ ذرا مشکل ہے، تو حرام کی طرف جانا آسان ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شک شبے والی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ شک شبہ تمہیں حرام کے اندر گرا دے گا، حلال کی طرف رہنمائی کرنا اس کے لیے مشکل واقع ہوتا ہے۔ تو انبیاء کو بھی یہ حکم تھا، رسولوں کو بھی یہ حکم تھا کہ اپنا مال کمانا بھی حلال طریقے سے ہے اور کھانا بھی حلال طریقے سے ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کمائی حلال کی ہو اور خرچ جہاں مرضی کرو، نہیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل صالح کرنا، عمل نیک کرنا۔ تو عمل کیا ہوتا ہے؟ جو رزق کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ تو جو خرچ اگر حلال جگہ پہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے کریں گے تو وہ کمایا ہوا بھی تمہارے لیے ایک ایک درہم، ایک ایک دینار، ایک ایک لقمہ، ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا کے اجر و ثواب میں لکھ دیں۔ اور اگر کمایا حلال طریقے سے لیکن خرچ کرتے ہوئے غفلت کی، سستی کی اور حرام جگہ پہ خرچ کر دیا تو پھر کمایا ہوا بھی ضائع جائے گا۔ دونوں معاملات میں انتہائی محتاط رویہ ہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے اور بڑی ہی محنت مشقت سے وہاں پہنچتا ہے، پھر وہاں جا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ کیا مطلب؟ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، بڑی دعائیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، مطعمک حرام، ملبسک حرام، مشربک حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس جو تو نے حرام بندہ یہ بھی حرام کی کمائی کا، اور پیٹ میں غذا گئی ہے وہ بھی حرام کی کمائی کی۔ تو انا یستجاب لک، قبولیت کے تو سارے دروازے تو نے آپ ہی بند کر دیے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو یہ صرف حاجیوں پہ نہیں لگتا، یہ ہم پہ بھی لگتا ہے۔ یہ سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دعا کرنے سے پہلے دعا کے جو شرائط ہیں اور جو اس کے لیے سامنے رکھنے والے قوانین ہیں ان کو پہلے پورا کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر اللہ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو رزق حرام جو ہے نا، یہ دعا کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا، ان کا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے اپنے طور پہ قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی ریجیکٹ ہو گئی۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی نا، پہلا غصے میں آ گیا، اس نے کہا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ اس کا طریقہ اس دور میں یہ تھا کہ وہ اپنا جانور ذبح کر کے کھلے میدان میں رکھ دیتے، رات کے وقت آسمان سے کوئی بجلی کی آسمانی شعاع آتی اور اس کے جانور کو اٹھا کے لے جانا۔ دوسرے کا پڑا گلا رہتا، سڑ جاتا، اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو، اس کی ریجیکٹ ہو جاتی۔ تو وہ اپنا اپنے جانور پہ اپنے اپنے نام کی پرچی بھی لگایا کرتے، کہا جی میرا قبول ہو گیا، تیرا کیوں نہیں قبول ہو؟ بھائی تمہیں پتہ ہو۔ اس نے وجہ پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بیان فرمائی ہے
انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہی نسخہ، یہی قانون ہر عمل میں، ہر عمل اس وقت قبول ہوگا جب بندہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ پورا قرآن پاک، مکمل قرآن پاک شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ سارے انعامات ہیں۔ تو پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو قدم قدم پہ پرہیز کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی، اس سے یہ بیماری لگ جائے گی، یہ نہیں کھانی، اس سے یہ نقصان ہوگا، یہ چیز میرے فلاں مسئلے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بعض حلال چیزیں اس وجہ سے اوائڈ کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ تو اگر وہ یہی طریقہ کار، یہی اپنے ذہن میں کنسیپٹ بٹھا لے کہ اگر یہ چیز کھانے سے جسم بیمار ہو سکتا ہے نا، تو یہ عمل کرنے سے میری روح بھی بیمار ہو سکتی ہے، روحانیت بھی جا سکتی ہے، نیک عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے، لہذا یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس کام کے کرنے سے عمل ضائع ہو۔ اسی کو کہتے ہیں احتیاط، اسی کو کہتے ہیں پرہیز۔ تو جو قدم قدم پہ بولنے میں پرہیز کرتا ہے، جو قدم قدم پہ کھانے پینے میں پرہیز کرتا ہے، جو قدم قدم پہ اپنے عمل میں پرہیز کرتا ہے، وہی پرہیزگار بندہ اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو قبولیت کی نشانی بیان فرمائی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانیوں کا گوشت اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، قربانیوں کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کس نیت سے، کس جذبے سے، کس خلوص سے اس نے اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے نا، یہی اصل میں طیب ہے، تقوی سے ہی طیبات حاصل ہوتے ہیں۔ طیبات کھانے پینے میں بھی ہے اور باقی اعمال میں بھی ہے۔ ہر عمل بندے کا طیب ہونا چاہیے، ہر لفظ بندے کا پاک صاف ہونا چاہیے، زبان پاک صاف ہو، آنکھیں پاک صاف ہوں، ہاتھ پاک صاف ہوں، رزق پاک صاف ہو، عمل کردار پاک صاف ہو، تو پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ترازو کے اللہ رب العزت اتنے بڑے پلڑے جو آسمان سے بھی بڑے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے دونوں پلڑے اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، کیونکہ عمل تو پہلے ہی صاف ہو چکا ہے۔ اور اگر کسی بندے کا عقیدہ صحیح نہیں، عمل صحیح نہیں، عقیدہ توحید نہیں، عمل سنت کے مطابق نہیں، اور دل میں تقویٰ نہیں، پیٹ میں لقمہ حلال کا نہیں، زبان پہ سچائی صدق مقال نہیں، تو وہ لاکھ دفعہ کروڑ دفعہ لا الہ پڑھتا رہے، درود و پاک پڑھتا رہے، صلاۃ و سلام پڑھتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، اس کے پڑھنے کا اللہ کی بارگاہ میں رتی برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، دلیل قرآن پاک میں ہے۔ اہل عرب مشرکین مکہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے،
اور ہر سال بڑے وسیع پیمانے پہ جانوروں کو، اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت بنا کے حاجیوں کو فری لنگر بھی تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ لا یستوون عند اللہ۔ ایک آدمی وہ ہے غربت کا، مسکینی کا، مفلسی کا اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے والا، وہ اتنے زیادہ اونٹ ذبح نہیں کر سکتا، اتنے لمبے سفر کر کے حج نہیں کر سکتا، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، لیکن اس کا عقیدہ توحید ہے، عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ جب موقع ملتا ہے نیک عمل کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو وہ کوئی بھی نیکی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنی بساط استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ فرمایا وہ عام انسان ایسے بڑے بڑے جو اعمال کرنے والے مشرک ہیں، بدعتی ہیں اور اللہ رسول کے منکر ہیں، ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے پہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات بھی مانتا ہے، اللہ کی ذات بھی مانتا ہے، اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ تو مشرکین عرب جو تھے وہ صرف اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ کچھ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کی بات کی، حدیث کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ذات سے محبت خالی نجات کا سبب نہیں بن سکتی، نجات کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات سے بھی محبت ہے، بات سے بھی محبت ہے۔ تو قرآن پاک نے جو ہمیں طریقہ بیان فرمایا نا، یا ایھا الرسل، سارے پیغمبروں کو جب یہ حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے توحید کا 18 پیغمبروں کا نام لے کے ذکر کیا کہ یہ بھی توحید کے بغیر اللہ کے ہاں درجہ نہیں پا سکتے ہیں، تو یہ توحید کے بعد یوں سمجھ لیں سب سے ضروری ترین جو عمل ہے وہ رزق حلال ہے۔ لاکھ بندہ ماں باپ کا فرما بردار ہو، کروڑ ہا درجے وہ جناب نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہو، حج عمرے کرتا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کی کمائی حرام کی ہے نا تو یوں سمجھ لو سارے عمل ضائع گئے۔ اصل بات ہوتی ہے اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرنا، چاہے رزق تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس پہ قناعت کی جائے۔ یہ حکم ایسا ہے جس طرح توحید کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب کو علیحدہ علیحدہ نام لے کے بیان کیا تھا نا، ایسے رزق حلال کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ بیان۔ یہاں رسولوں پیغمبروں کا حکم، دوسرے پارے میں ایمان والوں کو بھی حکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایمان والو رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ اور کھا پی کے اللہ کا شکریہ ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، کھانے پینے میں عیب نہ نکالو، نقص نہ نکالو، جو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں میسر کرے اس پہ کھا پی کے شکر کرو اور اس سے بہتر کی دعا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو، مومنوں کو ایک دعا سکھائی۔ دعا یہ ہے کھانے کے بعد دعا کی جائے اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، یا رب تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ ایک جگہ میرا درس تھا، میں نے وہ یہ دعا بیان کر دی، تو اس کے بعد دعوت بھی تھی،
دعوت میں یوں سمجھیں کہ جو کچھ ہمارے یہاں ضروریات میں ہوٹلنگ پہ چلتا ہے سب کچھ تھا، یعنی وہ روسٹ بروسٹ فش اور یہ شکار ہر چیز موجود تھی، کھا پی کے نا تو وہ درس والی بات میں نے پھر دہرائی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا منہ، یا اللہ اس میں برکت ڈال اور اس سے بہتر کھانا عطا فرما۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہو جس نے دعوت کی تھی، اس نے اتنا خرچہ کیا، اس نے خوشی سے یا حیرانگی سے پوچھا بھائی یہ دو چنگا کھانا تو انہوں کتوں لبنا ہے؟ تو جنت چی ہے؟ میں نے بھائی حدیث تو ہے کہ اس سے بہتر اللہ عطا فرما سکتا ہے، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بہتر کھانا عطا فرمائے، تو دنیا میں بھی ممکن ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ 2 یا 3 مہینے بعد وہ آدمی مجھے کہیں ملا اور اس نے کہا جی دعا قبول ہو گئی۔ میں کیسے؟ کہتا ہے جی 1 ہفتے بعد لاہور سے مجھے میرے دوست نے فون کیا اور کہنے لگا جی ہرن کا گوشت پکایا، جلدی آ جاؤ۔ ساری عمر کبھی کھایا بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا، تو وہ اس سے بھی بہتر اللہ نے دے دیا۔ ادھر گجران والا شہر میں ہی ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، نمازی، نیک، حافظ قرآن، مذہبی، اس نے خود مجھے اپنی بات سنائی، اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے جی ہم عمرے پہ گئے، وہاں ایک عربی آدمی نے دعوت کی۔ وہاں عربی لوگ دعوت کرتے ہیں، ایک تو وہاں مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں وہ کئی ایسے ہیں کہ وہ ان کو گھروں میں لے جاتے ہیں، آؤ جی گڈی جو بیٹھو، تو وہ گھر میں لے گئے۔ گھر میں جا کے انہوں نے دعوت کی، وہاں بہترین قسم کی وہ مندی اسے کہتے ہیں، بڑے شاندار سالم ہی وہاں پورا روسٹ کیا، وہ پورا بکرا ہی تھا، ایسے پکڑو جناب کھاؤ، اور حلوے کی طرح اندر، یعنی کبال آ جی، اتنا شاندار لذیذ کھانا۔ میں نے وہیں پہ یہ دعا پڑھی، اللہم بارک لنا فی اطعمنا، یا اللہ اس سے بھی بہتر عطا، اور ان کو بھی دعا دی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم اطعمنا اطعمنا، بس وہ دعا کر دی۔ اچھا وہ عربی سن رہا تھا، اتنا خوش ہوا، اٹھ کے آیا، اس نے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور وہ عربی میں کہنے لگا آج کے بعد تیرا پکا وعدہ ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ میری طرف سے، ہر سال جا رہا ہے وہ۔ تو اللہ بہتر عطا فرماتا ہے کہ نہیں؟ دل سے جو بھی کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سارے لوگوں کو بھی کہا یا ایھا الناس کلو، کھاؤ، کسے؟ مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں بڑا کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھانا ہے۔ اور حلال اور طیب، سب سے حلال اور طیب کون سی چیز ہے؟ جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا، ان میں سے بھی حلال اور طیب وہ چیز ہے جو خود ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خود تناول فرمایا، خود کھایا، اس کو جس کو خود آقا علیہ السلام نے روٹین میں کھایا ہے نا، وہ حلال طیب سے بھی حلال طیب ہے۔ تو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کون سی چیز تھی؟ وہ کھجوریں ہیں، روٹین میں رکھنی چاہیے، کھجوریں آپ زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ پھر جو کا آٹا آپ روٹین میں کھایا کرتے تھے، اس کے روٹی بنانتی آپ کھایا کرتے ہیں۔ زیتون کا تیل آپ اکثر استعمال فرمایا، زیتون اکثر استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پہ دسترخوان پہ پنیر بھی ہوتا تھا، انگور بھی ہوتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ شرید ایک کھانا ہے جسے ہم یخنی ٹائپ کہتے ہیں، آج کل یہ صبح صبح اسے نہاری بولتے ہیں، تو وہ بھی اکثر ہوتا تھا۔ گوشت کو فرمایا یہ سید الطعام اللحم، سارے کھانوں کا سردار کھانا ہے۔ تو گوشت بھی آپ نے استعمال، کون سا گوشت استعمال فرمایا؟ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت استعمال فرمایا، اونٹ کا گوشت زیادہ استعمال فرمایا، بکرے کا بھی چھوٹا بھی استعمال فرمایا، فش بھی کھائی ہے،
تو خرگوش بھی آقا علیہ السلام نے تناول فرمایا. تو ایسے گوشت جو آپ نے روٹین میں کھائے ہیں وہ حلال بھی ہیں، سنت بھی ہیں، اور ان میں غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. سارا کچھ کھا کے شکر بھی ادا کرنا ہے اور نیک عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ نجات کھانے پینے سے نہیں ہونی، نجات نیک عمل سے ہی ہونی ہے. یا ایھا الرسل کلوا، اے تمام پیغمبرو کھاؤ پیو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک اعمال کی تلقین کرتے رہو. انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا ہوں جو تم سب عمل کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہ.